الذي علم بالقلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تراویح 11ویں تراویح میں داخل ہو چکے ہیں اور پارہ بھی ہمارا 11واں شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ توبہ چل رہی ہے اور سورہ توبہ میں مختلف گروپس کا جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ جو منافق تھے، یعنی جن کے زبان سے یعنی ایمان کا اور اسلام کی بات ہوتی تھی لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا، یا کمزور ایمان والے لوگ، تو ان کا اس میں تبصرہ کیا گیا بار بار کہ کس طرح جو ہے انہوں نے جو جنگ تبوک تھی اس سے منہ موڑا اور بہانے بنا کر وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جانا تو جاتے تھے لیکن ان کے پاس سنسادن نہیں تھے اور ان کا دل اندر سے روتا تھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ارادہ کر کے نکلے لیکن اپنی سستی سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ نے ان تینوں گروہ کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہیں جو ہے ایمان کی روش میں رہنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آگے کا حصہ پڑھتے ہیں۔ تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دو، دنیا کے بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم سب اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے، ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہے کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدوؤں میں ایسے سے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ تم کس چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر تو خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق ہیں موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے
کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادتگاہ کو اس شخص کے لیے کمینگاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگ کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے لیے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں۔ وہ مومن جو اللہ سے بیع کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اپنے باپ سے کہا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی، کوئی مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہیں جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندے اور گرد و نواح کے بدویوں کا یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ یعنی وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا کریں، تاکہ اللہ ان کے اس حصے اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ جو کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے،
اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جائیں گے، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہوتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور یہ مکی دور کی بالکل لاسٹ کے پیریڈ کی جو ہے سورہ ہے، اور اس میں جو ہے خاص طور پر دعوت دی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت اور کے دلائل دیے گئے ہیں، اور جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھی اس کو دور کیا گیا ہے۔ پھر رسالت کا بھی جو ہے جو اعتراضات تھا رسالت کے اوپر، تو اس کا بھی جو ہے اس کے اندر جواب دیا گیا ہے، اور دنیا کی زندگی کو بتایا کہ یہ امتحان گاہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے خاص طور پر نوح علیہ السلام کا بھی اس کے اندر یعنی ذکر کیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ جانے والے ہیں وہی جو ہے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور ان کے پیچھے جو رہ گئے، ان کا بیٹا رہ گیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی پکڑ سے اس کو کوئی نہیں بچا سکا۔ اس کے علاوہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے، اور ان کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آیا تو فرعون جو ہے وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو یہاں یہ بات بتائی بھی گئی ہے کہ اس میں جو ہے تمہاری جو ہے روش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم جو ہے جب نبی کوئی بات کہے، دعوت دے، تو تمہیں اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیت ہے جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں الا کہ اس کی ایجاد کے بغیر کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالیہ بنا لیا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے سب کچھ برحق پیدا کیا، وہ اپنی نشانی کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی و غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان سچائیوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، اور انہیں ان کا رب ان کی ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی دعا ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا، یہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے،
مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی ان سے کہو، میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو کہو، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیت کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا برتر اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ہی ایک بات طے نہ کر لی ہوتی تو جس چیزوں میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو، غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانی کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہارے سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے قریب مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام یعنی امن کی جگہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید فضل ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہ چھائے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑے رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہے؟
کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اور اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی ہے کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان یا انومان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک فرما روائی کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خود خواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا ہے۔ اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالم کو کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی مست ہے، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو ہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹھہرتے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع صد گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں۔ بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم بھی و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پیداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلے کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔
یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی قرآن کریم۔ اے نبی ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کس کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے تھے؟ جب لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ہر ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی جو باتیں لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریک کو پکار رہے ہیں وہ نیرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیت سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے لو کہ ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا دیا تھا۔ بس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا، یعنی اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانی کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہوئے جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر آپ نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کو قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں سے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا،
اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو انکار کرنے والوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے۔ اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے، اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں، ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور ان کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے گی، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ آج بھی جو ہے یہ اس کی لاش باقاعدہ میوزیم میں مصر میں رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی کا انہیں عطا کیے، پھر انہیں باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ علم کے ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تب تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی یعنی کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس یعنی جاندار اللہ کی اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھ کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کسی چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آیا تو ہم نے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے ہی مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ حق وہی بھیج جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اور یہ بھی جو ہے مکی دور کی یعنی آخری دور کی سورہ ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے ہوئے تھے، بہت پریشان سے نظر آ رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ دنوں سے بالکل ایک بوڑھے سے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ آیات ہیں جس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس چونکہ آخری دور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قوم کو دعوت دے دیتے کہ اچھا خاصا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ ماننے والے نہیں ہیں، اور ماننے والے نہیں بلکہ پریشان اور آپ کو طرح طرح کی اذیت بھی دے رہے ہیں۔ تو اس میں چونکہ مختلف قوموں کا ذکر بھی کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول کو ڈر تھا کہیں جو ہے میری قوم پر عذاب نہ جائے، تو بہرحال یہ اس کا پس منظر تھا۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کے سامنے سن رہے ہیں، تھوڑا سا حصہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوتی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینے میں ہیں۔ تو آج کی 11 پارویں کی جو ترجمے کا سلسلہ تھا وہ یہیں ختم ہوا، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon.